ہے حقوق العباد کیسے معاف ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے حقوق اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ بیان کیے، وہیں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر حقوق العباد کی اہمیت اور حقوق العباد کی پاسداری پر زور دیا۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے۔ حقوق اللہ رب ذوالجلال کے جو حقوق ہیں، خالق کائنات جل جلالہ اپنے حقوق جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد میں خالق کائنات جل جلالہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو خالق کائنات جل جلالہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہم سب کی جان و مال کا مالک رب ذوالجلال ہے، اور بندوں کے حقوق کا مالک بھی خالق کائنات جل جلالہ ہے۔ اگر اللہ بندوں کے آپس کے حقوق بھی معاف کر دے تو رب ذوالجلال کو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ حق میرا تھا معاف تو نے کیوں کیا۔ یعنی رب ذوالجلال مالک ہے، وہ جس کے چاہے حقوق معاف کر دے۔ رب ذوالجلال کا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اپنے حقوق تو جس کے چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلہ میں اس نے قانون یہ بنایا کہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے تو خالق کائنات جل جلالہ بھی ان حقوق کو معاف نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جو نامہ اعمال ہیں اس کے دفتر 3 طرح کے ہیں۔ فرمایا فَدَيْوَانُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، پہلا دفتر ایسا ہے کہ جس میں سے اللہ کسی چیز کو بھی معاف نہیں کرتا۔ جو پہلا دفتر ہے اعمال کا، تو رب ذوالجلال اس میں کسی چیز کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو دفتر ہے وَدَيْوَانُ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا، دوسرے دفتر کے بارے میں فرمایا کہ رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسرے دفتر کے بارے میں فرمایا وَدَيْوَانُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، ایک دفتر وہ ہے کہ جس سے رب ذوالجلال کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی تفسیر بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا الدَّيْوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جو پہلا دفتر جس میں اللہ کسی چیز کو بھی بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، تو وہ کفر ہے، وہ شرک ہے کہ جو کفر کرے، شرک کرے، رب ذوالجلال اس میں سے کسی چیز کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وَأَمَّا الدَّيْوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، دوسرا دفتر وہ ہے کہ جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، کہ بندے نے کسی دن کا روزہ چھوڑ دیا فرض، یا کسی دن کی نماز چھوڑ دی،
یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے. فرمایا اس میں رب ذوالجلال جسے چاہے معاف کر دے. یعنی چونکہ یہ خالصتاً رب ذوالجلال کے حقوق ہیں کہ کسی دن کا روزہ ترک کر دیا یا کسی دن کی کوئی نماز ترک کر دی تو یہ خالص رب ذوالجلال کا حق ہے. رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کوئی نماز پڑھے تو اس میں رب کا فائدہ نہیں, کوئی روزہ رکھے تو اس میں رب کا فائدہ نہیں. روزہ رکھنا بھی بندوں کا فائدہ ہے, نماز پڑھنا بھی بندوں کا فائدہ ہے. تو رب ذوالجلال اس دفتر میں جس کے چاہے گا رب ذوالجلال کمی کوتاہی کو معاف فرمائے گا. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الدَّيْوَانُ الَّذِي لَا يَتْرَكُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا, جس میں خالق کائنات جل جلالہ ایک چیز بھی نہیں ترک کرے گا, ایک چیز بھی اللہ چھوڑے گا نہیں, اس کا حساب ہوگا. فرمایا وہ دفتر یہ ہے فَبِظَالِمِ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ الْقِصَاصُ لَا مُحَالَةَ, کہ بندے جو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں, ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں, فرمایا آپس کا جو بندوں کا ایک دوسرے پہ ظلم ہے اس میں القصاص لا محالہ, اس میں یقینی طور پہ رب ذوالجلال بدلہ دلوائے گا. جو صاحب حق ہے دوسرے سے اس کا حق رب ذوالجلال دلوائے گا. اس میں خالق کائنات جل جلالہ کسی چیز کو بھی معاف نہیں کرے گا. آج وہ رشتے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان رشتوں سے اتنی محبت ہے کہ اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مثلا ایک باپ کو جو اپنی اولاد سے محبت ہے, یا ایک اولاد کو جو اپنے والدین سے محبت ہے, یہ محبت ایسی ہے کہ بندہ ان کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی بندہ برداشت کرتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ رشتے بھی آپس میں ایک دوسرے سے تقاضا کریں گے کہ اللہ اس نے دنیا میں میرا یہ حق پورا نہیں کیا, آج میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے یہ حق لے کے دے. حدیث پاک میں آتا ہے, امام طبرانی نے اس حدیث کو موجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن والدین کا اپنے بیٹے پر دین ہوگا کہ اگر بیٹے نے دنیا میں رہتے ہوئے والدین کے حقوق پورے نہیں کیے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے والدین کا مقروض ہوگا. فرمایا قیامت کے دن والدین اپنے بیٹے پہ لپکیں گے, کہیں گے کہ تو نے دنیا میں ہمارا یہ حق ادا نہیں کیا, آج ہمارا یہ حق ادا کرو. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آج جو تو نے ہمارے حقوق میں دنیا میں کمی کی ہے, اس میں کوتاہی کی ہے, آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے پورا کرو. آج تو والدین اولاد کی بڑی سے بڑی نافرمانی اور بڑی سے بڑی کوتاہی بھی معاف کر دیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا حق بھی والدین اس کا بھی تقاضا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ حق تھا ہمارا, تو نے پورا نہیں کیا, آج اسے پورا کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کہے گا, حالانکہ والدین کو بھی پتا ہے کہ یہ بیٹا ہے تبھی تو حق کا تقاضا کر رہے ہیں, لیکن بیٹا یاد کروائے گا, وہ کہے گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں, یاد کرو جن کے لیے تم دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف بھی برداشت کر لیتے تھے, آج اگر تمہارے اس مطالبے کی وجہ سے میں پھنس گیا, جہنم میں چلا گیا, تو تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ میں تمہاری اولاد ہوں, بیٹا ہوں تمہارا. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا بار بار یہ کہہ رہا ہوگا میں تمہارا بیٹا ہوں, لیکن والدین مسلسل مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ حق ہے جو تو نے ادا نہیں کیا تھا, آج ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں, اسے پورا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اولاد سے والدین کے جو حقوق کے اندر کمی ہوئی ہے اولاد سے وہ حق دلوایا جائے گا. اب حق دلوانا کس طرح ہے؟ قیامت کے دن
ایسا نہیں کہ آج اگر کسی کا مال بندے نے کھایا تو قیامت کے دن اس نے کوئی پیسے دے دے کہ یہ پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو، وہاں تو نہ پیسے ہوں گے، اس طرح کا بدلہ نہیں ہوگا۔ وہاں حقوق کی ادائیگی اس انداز میں ہوگی کہ جو نیکیاں ہیں ان کی اس کا تقاضا ہوگا کہ اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس انداز میں حقوق والدین کے اولاد سے لے کے پورے کیے جائیں گے۔ اب جس وقت وہ حقوق پورے ہوں گے تو والدین تمنا کریں گے کہ کاش اس سے بھی زائد حق ہوتے اولاد پر جو اس نے پورے نہ کیے ہوتے، اور آج اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمیں اولاد سے دلوا دیا جاتا۔ یعنی اس انداز میں یہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ، قیامت کے دن جب اس کا بھی تقاضا اس انداز میں ہے، جو دیگر معاملات ہیں دیگر بندوں کے ساتھ، وہ کس قدر بڑھ کر اپنے حقوق کا تقاضا کریں گے۔